بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ ہر طرف سے زیارت کے لیے لپکے۔ ایک نوجوان طلحہ بن برہ بھی دوڑ پڑا۔ نزدیک پہنچتے ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گیا۔ بے خودی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دینے لگا۔ پھر اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جس کام کا حکم فرمائیں گے بجا لاؤں گا، ہرگز کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل نو عمر تھے۔ اس نو عمری میں ان کے یہ جملے سن کر، ان کی جرت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور امتحان کے طور پر فرمایا، جاؤ اپنے باپ برہ کو قتل کر آؤ۔ طلحہ تو جیسے تیار ہی کھڑے تھے، ان کی باتیں کوئی زبانی باتیں تو تھی نہیں، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل کے لیے چل پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا اور فرمایا، یہ صرف میری آزمائش تھی، مجھے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کے لیے نہیں بھیجا۔ یہ حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات تھی۔ کچھ عرصے بعد یہ بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا وفادار خادم بستر مرگ پر ہے، دنیا سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہے۔ ان کی تکلیف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر جب حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رحمت عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے آئے ہیں تو انہیں اپنی خوش نصیبی میں کوئی شک نہ رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا، طلحہ پر موت کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، اب غالباً یہ زندہ نہیں رہیں گے، جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں۔ یہ فرما کر آپ مدینہ لوٹ گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ منورہ سے 3 میل دور مسجد قباء کے اطراف میں تھا۔ راستے میں یہود آباد تھے۔ رات ہوئی تو ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگائیے، ایسی حالت میں اپنے مرنے کا غم، نہ عزیز و اقارب کی جدائی کا رنج، خیال آیا تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فکر مند ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مرنے سے پہلے ہوش میں آئے تو فرمایا، دیکھنا جب میں مر جاؤں تو تم لوگ خود ہی نماز جنازہ پڑھ کر مجھے دفن کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کرنا۔ رات کا وقت ہے، جگہ دور ہے، راستے میں یہود آباد ہیں، وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں، ایسا نہ ہو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو جائے اور رات کی تاریکی میں وہ کوئی شرارت کر بیٹھیں اور میری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ یہ تھی ان کی خواہش۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ایک سچے مسلمان کی اس سے بڑھ کر کیا آرزو ہو سکتی ہے کہ خود حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، اس کے لیے دعا کریں۔ لیکن ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے سے اپنے لوگوں کو روک دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی رات طلحہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انصار نے ان کی وصیت پر عمل کیا اور کفن دفن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی وفات کی اور وصیت کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی وصیت سن کر بہت اثر ہوا۔ بعض صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی قبر پر تشریف لائے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس سے بڑھ کر طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خوش نصیبی ہوگی کہ دین اور دنیا کے سردار ان کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا فرمائی اس وقت تک کسی اور صحابی کے لیے ان الفاظ میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، طلحہ سے ایسی حالت میں ملنا کہ آپ اسے دیکھ کر ہنستے ہوں اور وہ آپ کو دیکھ کر ہنستا ہو۔